یہ جو ریسنٹ ساری بات ہوئی یہ پھر بھی، اور یہ پہلی بار نہیں ہے نا، یہ اگر پہلی بار ہوتی تو میں آج سے سال، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں، سال سے کچھ اوپر ہو گیا ہے، میں کیوں اسمبلی میں کھڑا ہو کے اتنی کھلی بات کرتا کہ اگر یہ کوئی نئی بات ہوتی. یہ جب ان کو مرضی ہوتی ہے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ہمیں پتہ نہیں کیا ایشوز ہیں ہمارے ساتھ اس وقت، ہمیں پتہ نہیں ہندوستان کشمیر میں کیا کر رہا ہے، ہمارے انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو اور آپ نے ڈپلومیٹک کیا کہتے ہیں آپ نے غلطیاں کی ہیں، لیکن اب اس سے اٹینشن ہٹانی ہے نا. اٹینشن ہٹانی ہے تو سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی اور کراچی اور کے علاوہ کوئی اور چیز ملتی نہیں ہے. اور بڑی اچھی بات ہے، کراچی سب سے بڑا شہر ہے، کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے، یہ سب ہمیں چیزیں پتہ ہیں. اور کراچی کی چھوٹی سی بھی خبر، ایون جو آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اتنے بڑے ڈیزاسٹرز کرتے ہیں، اس سے بھی میڈیا چھپاتے، میڈیا ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. بڑی اچھی انہوں نے طریقہ کار نکالا ہے اور ہم سب مل کے اس طریقے میں نکل جاتے. ریسنٹ باتیں شروع ہوئی جو کراچی میں برسات ہوئی، پہلے جولائی کے اینڈ میں 26-27 جولائی کو، پھر اگست 8 کے قریب برسات ہوئی تھی اور کراچی میں حالات خراب ہوئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اتنا بڑا شہر اور ملک کے اور حصوں میں برسات ہوئی ہے، ان میں بھی یہی حالت تھی. میں تو یہ کہوں گا اس سے زیادہ خراب تھی. اور میں کیوں کہوں گا اس سے زیادہ خراب تھی کہ کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں انویسٹ کیا ہے اور اس وجہ سے حالات بہتر ہوئے. اور میں آپ کو تھوڑی سے کچھ سلائیڈز بھی آج دکھاؤں گا، اس سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا فرق ہے. کراچی یہاں پورے پاکستان میں، یہ پوری دنیا میں برسات اگر ڈیولپڈ شہر میں بھی اس گنجائش اس کی جو ہے اسٹارم واٹر ڈرینز کی اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو ادھر بھی پرابلمز ہوتے ہیں. یہاں ہمارے پاس ایڈیشنل پرابلمز ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے. ان برساتوں کے بعد میں وہ جو بعد میں آؤں گا، پہلے میرے خیال ہے مین جو چیز ہے اس پہ بات کر لوں اور پھر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کلیئر کراؤں گا. یہ جب باتیں ہوئیں سپریم کورٹ تک گئیں، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے کچھ ہدایات بھی دی. اس سے پہلے جب 26-27 جولائی کو بارش ہوئی تھی، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کو خیال آیا، وزیر اعظم صاحب نے این ڈی ایم اے سے کہا کہ آپ کراچی جائیں اور ہیلپ کریں سندھ حکومت کی. این ڈی ایم اے کو ادھر بھیجنے کا مقصد یہ ریئلائز کرنا کہ واقعی ڈیزاسٹر لائک سچویشن، اتنی بارش ہوئی تھی این ڈی ایم اے، اور واقعی میں آپ کو دکھاؤں گا ریکارڈ سے کہ بارش کافی زیادہ ہوئی تھی پچھلے سالوں سے. این ڈی ایم اے کے چیئرمین جنرل افضل صاحب ادھر آئے، اسی کمرے میں بیٹھے، ہم نے بات چیت کی. 38 ٹوٹل بڑے نالے ہیں جو پہلی بار سندھ حکومت خود صاف کرے گی. اس سے پہلے یہ نالے پچھلے 4 سال کی تو مجھے پتہ ہے کے ایم سی صاف کرتی ہے، کے ایم سی کو ایڈیشنل گرانٹ سندھ حکومت دیتی رہی ہے، اور میئر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم یہ صفائی کرتے رہے. یہ 38 نالے کیونکہ کہ ہم ایک بڑا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایک ورلڈ بینک کا بڑا پروگرام ہے جس کے تحت نہ صرف ان نالوں کی صفائی ہونی ہے لیکن وہ انتظام کرنا ہے کہ دوبارہ ان نالوں میں گندگی نہ جائے اور یہ ایک اسٹارم واٹر ڈرین استعمال ہو. 2 پروجیکٹس ہیں ورلڈ بینک کی، میں تھوڑا سا ذکر بھی کروں گا ان کے تحت. یہ ہے تو اس کی کمرے میں بیٹھ کے میں اس سے پہلی بات بتا رہا ہوں کہ میئر صاحب نے ایگری کیا، کہ دل سے ایگری کیا، بھلے ان سے پوچھ لیں کہ نہیں یہ سندھ حکومت یہ کام کرے. ہم نے ایک سسٹم بنایا ان 38 نالوں کی. چھوٹے نالے جو تھے ڈی ایم سیز وغیرہ کے، باقی 200 کے قریب ہیں، اس سے کچھ زیادہ نالے ہیں، وہ ڈی ایم سیز کر رہی تھی صاف. باقی یہ 38 نالے سندھ حکومت نے لیے اور ان 38 نالوں پہ کام ہم نے شروع کر دیا 1 جولائی سے غالباً. ان کو
صفائی کے دوران یہ 26-27 کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کام. 26-27 جولائی کو بارش ہوئی, کچھ پرابلمز ہوئے, وہ پرابلمز بھی میں آگے بتا دوں گا آپ کو کیا کیا ہوئے. تو پھر این ڈی اے میں آئی, اس کمرے میں بیٹھے, این ڈی اے میں نے جب دیکھی ہماری ساری پلاننگ, اور ادھر بیٹھ کے بڑی ڈیٹیل ہوئی بات. تو ایک بات اس میٹنگ میں آپ کو صاحب بتاتا ہوں یہ ہوئی تھی, یہ جب سندھ حکومت سارا کام کر رہی ہے تو کیوں نہ انہیں کرنے دیا جائے. پھر این ڈی اے میں نے اور سب نے کہا کہ نہیں جی ہمیں وزیر اعظم صاحب نے بھیجا ہے. میں کہا جی یو موسٹ ویلکم, ہم مدد کی تو کبھی ہم نے منع ہی نہیں کیا, ہم تو کہتے ہیں کہ اس صوبے کو اون کرے فیڈرل گورنمنٹ. انہوں نے کہا ادھر فیصلہ کیا کہ 3 نالے ہم صاف کریں گے, ان میں سے یہ طے ہو گیا 3 نالے. ہم نے انہیں بتایا سارا کہ جی طریقہ کار یہ ہے, جیسے پہلے نالوں کی صفائی ہوتی تھی ویسے اب نہیں ہوگی. جو کچرا نالے سے نکلے گا وہ لینڈ فل سائٹ پہ, ڈسپوزل سائٹ پہ جائے گا, وہاں پہ تھرڈ پارٹی نیسپاک کے کنسلٹنٹس ہیں, وہ میجر کریں گے, اور اس کے بعد ہم جو ہے اس طریقے سے صاف کریں. نہیں تو ادھر ہی پھینک دیتے, پھر وہ واپس بارش آتی ہے نالوں میں کچرا چلا جاتا ہے. یہ طے ہوا اور وہ کام شروع ہوا. 3 نالے وہ کر رہے تھے, باقی 35 نالے ہم نے کیے. بڑے چھوٹے نالے ڈی ایم سیز کا کام تھا, ان کو بھی پیسے دیے گئے تھے. صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, پرابلمس ہے. میں نہیں کہہ رہا جو 35 نالے ہم کر رہے ہیں وہ بالکل صاف ہو گئے ہیں, یا 3 نالے چیئرمین این ڈی اے میں اس کے بعد پھر مجھے ملے تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو صاف کیے, دوبارہ کچرا آ گیا اس میں. انہوں نے خود اس پہ بات کی. تو یہ ایشوز اس لیے کہ ایشو لمبا ہے, بڑا ہے, کہ پہلے تو ان نالوں میں سوائے اسٹارم واٹر کے, یعنی برسات کا جو پانی ہے, کچھ اور چیز نہ جائے. اگر سیوریج بھی اس میں جائے گی, گاربیج بھی اس میں جائے گا, تو یہ اور انکروچمنٹس بھی ہوتی رہیں گی, تو یہ پرابلم کنٹینیو کرے گا. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب تشریف لائے, انہوں نے 4 دن یہاں پہ تھے اور یہ بات بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی. اور اس ڈسکشن میں چیف جسٹس صاحب نے این ڈی اے میں کو ہدایت دی کہ آپ نالوں کی صفائی کے لیے مدد کریں. این ڈی اے میں وفاق کا ادارہ ہے, این ڈی اے میں آن اٹس اون کام نہیں کر سکتا جب تک وفاق اسے نہ کہے. جب یہ چیف جسٹس صاحب کا آرڈر آیا, ہم تو پہلے ہی وفاق سے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ آئیں, آپ حصہ ڈالیں اپنا اس صوبے کے لیے. مطلب صرف اور صوبوں میں کام کر کے افتتاح کر کے آپ نہ سمجھے, اس صوبے کو نگلیکٹ نہ کریں آپ. اس کے بعد کچھ صوبائی وزراء کے ساتھ میں نے ملاقات کی فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز سے. یہ بڑی باتیں چلی جی, پتہ نہیں تینوں جماعتیں ہو گئیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جماعتیں ایگزیکٹو رول میں پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے, ایگزیکٹو رول حکومتوں کا کام ہے. یہ دماغ میں سب ڈال دیا اپنے, اور یہ میرا موقف تھا, ہے اور رہے گا, اور اس موقف کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. نہیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا کچھ اور خیال تھا, وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیک ڈور کے ذریعے ہم کوئی ایگزیکٹو رول میں آ جائیں گے. بڑا کلیئر سٹینس تھا سندھ حکومت کا, اور وہ آئینی سٹینس تھا, کوئی میری مرضی کی بات نہیں. جو اس کتاب میں لکھا ہے اس کے حساب سے میرا سٹینس تھا. ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی. ایک وقت ایسا ہے نا, ایک وقت کے بہت قریب ماضی میں جب مجھے بلایا بھی نہیں جاتا تھا, اب وہ خود بات کرنے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھ رہے, اور ہمیں اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. خیر یہ میٹنگ ہوئی, این ڈی اے میں کا رول تھا, اس لیے این ڈی اے میں کے چیئرمین جو ہیں وہ بھی تھے. اب وہ ایک سیٹنگ جنرل ہیں, ہو سکتا ہے کل کو نہ ہو, کل کو کوئی پرائیویٹ یعنی نان ملٹری آدمی اس کا چیئرمین بنے. کوئی اس کی این ڈی اے میں کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ کسی کو بھی لگا سکتی ہے. وہ ایک جنرل تھے, وہ بالکل وہ بھی آئے میٹنگ میں, ان کو آنا تھا, وہ پہلے بھی آ کے مل کے گئے اس کمرے میں, ایک بار نہیں کئی بار. یہ میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ میں ہم نے کچھ چاک آؤٹ کیے چیزیں, بڑی باتیں میں پتہ نہیں کیا اگریمنٹ ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا. ایک ڈسکشنز ہوئی ہیں کئی چیزوں پہ,
اور ڈسکشنز اوپن ہوتی ہیں. ڈسکشنز ہوئی ہیں. ہمارا موقف، سندھ حکومت کا موقف صرف ایک ہے کہ ہم آئین اور قانون کے حساب سے کام کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ، اچھا میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، اور یہ مائنڈ کریں تو چلے کر دیں، اممیچورٹی تھوڑی ہے کچھ لوگوں میں جو سمجھتے نہیں ہیں بات کو. وہ اس اممیچورٹی میں کئی باتیں ایسی کر دیتے ہیں جو آئین سے اگریمنٹ نہیں ہوتی. ان کو جب سمجھائے جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں پھر کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جو آپ بات سمجھ بھی رہے ہیں سوچ بھی رہے، اس آئین میں جو قانون بنے اس آئین کے تحت، اس میں جو ایگزیکٹو اتھارٹی صوبے کی وہ صوبے کے پاس رہے گی، جو فیڈریشن کی ہے فیڈرلسٹ لسٹ کی وہ فیڈریشن کے ساتھ رہے گی. یہ باتیں انہیں کلیئر کی. یہ میٹنگز ہوئی ہیں، آگے اور بھی ہوں گی، ہونی چاہیے. ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ملے ہمارے ساتھ، لیکن یہ میں کلیئر کر دوں کہ نہ کوئی اگریمنٹ ہوئی ہے. کمیٹیز بننے کی بات ہوئی ہے، جیسے آپ نے لوگوں نے بنا بھی دیں، اسائن بھی کر دیں، اور بڑے معتبر میڈیا کے لوگوں نے اپنی طرف سے جو چلانا، پھر ایک نے بات کر دی تو کر دی. میں آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں، یس باتیں ہوئی ہیں کمیٹیز بننے کی. ابھی کوئی کمیٹی بنی نہیں ہے. وہ کمیٹی بنے گی تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی ہوگی. سیاسی جماعتوں کی کمیٹیز نہیں بنتی ایگزیکٹو رول کے لیے، سیاسی جماعتوں کی کمیٹیز بنتی ہیں سیاسی کاموں کے لیے. یہ تو اتنی سی عقل تو سب میں ہونی چاہیے نا. آپ نے ہم سے ڈائلاگ کرنا ہے کسی چیز پہ، کسی سیاسی جماعت نے، سو بسم اللہ. ہم نے کبھی کسی کے لیے دروازے بند نہیں کیے. یہ آپ لوگ ہی ہیں جو کہتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم تو بیٹھنا بھی پسند نہیں کریں گے ساتھ. اب تڑپ رہے ہیں بیٹھنے کے لیے ساتھ کہ کسی طریقے سے ہماری انٹری کرا دو. ہم نے کہا بھائی انٹری صرف گورنمنٹس کی ہے ایگزیکٹو رول میں. 100 بار آئے میرے سے ملے، شہر کے مسئلوں پہ، صوبے کے مسئلوں پہ میں ملنے کے لیے تیار ہوں. ہم سب ملنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے بالکل کبھی منع نہیں کیا. میری یہ پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا آج کہ یہ کلیئر کروں بھائی یہ ہو کیا گیا ہے، اتنی پریشانی کس چیز کی. بڑے بڑے انٹلیکچوئلز نے وہ ٹویٹس، آج کل سوشل میڈیا ہے، ایسی بات کر دی کہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں. میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں. یہ تو بلاول صاحب سے ایک سوال بھی کیا تھا نا پچھلی پریس کانفرنس میں، انہوں نے بڑا جو جواب دیا تھا وہ ہماری پالیسی ہے، جو پارٹی کی پالیسی ہے اس پہ میں چلوں گا. اور پارٹی کی پالیسی ہمیشہ آئین کو مد نظر رکھ کے بنتی ہے، اس لیے کہ یہ آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا ہمیں. اس آئین کو اصلی شکل میں لے آنے والے محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں، جنہوں نے اپنے پاور، یعنی صدر کے پاورز دیے پارلیمنٹ کو. ادھر تو پارلیمنٹ کے پاورز بھی اور ہر پاور اور یہ سب لینے کی کوشش بغیر، وہ کم عقلی میں کہہ رہا ہوں اممیچورٹی. ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ کرنے کیا جا رہے ہیں، کہنے کیا جا رہے ہیں. یہ چیزیں ہوئی. میں اب یہ تو میں نے جنرل کیا، آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میں جلدی سے کوشش کروں گا آپ سے. یہ جو ریسنٹ باتیں ہوئی نا، جس کی یہ وجہ جو بنی، کراچی میں برسات پہلی بار نہیں ہوئی. آپ لوگوں نے جب یہ بارشیں ہوئی تھیں، اب تو یہ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے. لوگوں نے خود تصویریں پوسٹ کی. 1954 کی گاڑی کی تصویر بھی آپ نے دیکھی ہوگی جو کھڈے میں گری ہوئی ہے. آپ نے 1970 کی دہائی میں جو برساتیں ہوئی تھی، سب سے زیادہ بارش کراچی شہر میں 24 گھنٹے میں 1977 میں ہوئی تھی، 207 ملی میٹر 24 گھنٹے کے. وہ بھی تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی جب گاڑیاں بہہ رہی ہیں. یہ تصاویر کراچی کی تو ہیں، کچھ اور شہروں کی بھی ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ گاڑیاں گری ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں ادھر جہاں بھی ہے. اس طریقے سے ریسنٹ پاسٹ، اس لیے کہ اب ہم بات کریں 2008 کے بعد کی، ہمارے اوپر یہ ڈالا جا رہا ہے نا. میں آپ لوگوں کو بہت جلدی کوشش کروں گا 10-1 منٹ میں ایک جرنی پچھلے 10-12 سال کی دکھا دوں. کہتے ہیں نا سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا. ہماری میموریز بہت شارٹ ہو جاتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا. لیکن اب تو ہم سب کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اگر ہاں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو میرے پلانز ہیں، یا میری حکومت کے پلانز ہیں، جو میری پارٹی کی طرف سے مجھے ہدایات ہیں، میں یہ مانتا ہوں میں پوری طریقے سے نہیں کر سکا ان کو، اس لیے کہ ہمارے پاس کنسٹرینٹس بہت ہیں.
پیسوں کی کنسٹرینٹ. ہمیں جب پچھلے سال 835 ارب روپے کہا گیا تھا دیے جائیں گے اور 600 ارب کے قریب دیے گئے, 600 سے بھی کم, 589 بلین ہے, یہ کتنا ہے, 245 ارب جب وعدہ کیا گیا اس سے کم دیے گئے, اس لیے کہ آپ کلیکشن نہیں کر سکے. اگر 2 سال تک ایف پی آر 0% گروتھ پہ ہے, اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. ان کو تو سدھارو. اس ایف بی آر کے ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے آپ سندھ حکومت سے مدد لیتے ہو, جو ابھی ہم نے فی الحال دینے کے لیے بند کر دیے بیکاز کوئی ایک ایشو ہوئے تھے, آپ سب کو پتا ہے ان چیز کا. وہ تو سدھارو بھائی. 6 ایف بی آر کے چیئرمین بدلنے سے تو کچھ نہیں ہوا. پتہ نہیں کتنے بدلے, 6 میں نے لے لیا, ہو سکتا ہے کم ہو, 4 تھے شاید. سب سے جو تمہارے اپنے کام ہیں پہلے وہ کرو, اس لیے کہ تمہاری فیلئر سے سارے صوبے افیکٹ ہو رہے ہیں. ایف بی آر جو کلیکٹ کرتی ہے 57.5% ہمارا ہے, اس میں صوبوں کا ہے. میں نے بتایا 245 ارب صرف 1 سال میں کم دیے. یہ چیزیں ذہن میں رکھے نا. تو جو پلان میں نے بنائے, اب 245 ارب نہیں آئیں گے, میں کہاں سے پورے کروں گا. ذرا یہ چلا دیں. یہ میں صرف آپ کو 10-12 سال کی کوئی کہانی دکھانا چاہتا ہوں. پھر یہ اس کو صحیح کر دیں. یہ اگر آپ سامنے دیکھیں, رشید اس کو صحیح کر دیں. یہ اگر آپ سامنے دیکھیں تو 2007 میں برسات ہوئی تھی 140 ملی میٹر, یہ ڈان کی خبر ہے, اور 200 لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی. یہ میں کہیں سے لایا نہیں ہوں, اس میں سارے لکھے بھی ہیں, ان وزراء کے بھی بیانات ہیں. جو ناظم صاحب ہوتے تھے اس زمانے میں, ان کے بھی, ناظم کہتے تھے نا اس وقت, ان کے بھی بیانات ہیں. دا نیوز کی خبر ہے, ڈان کی خبر ہے, اور ہم بھی اسی شہر کے رہنے والے ہیں, ہم نے بھی وہ سال دیکھا تھا. اچھا جی, 2009 بڑی باتیں ہوئی تھی. یہ 2020 کی تصویر نہیں ہے, یہ 2009 کی اخباروں کی تصاویر ہیں جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. ناگن انٹرسیکشن, نارتھ نازواد, گجر نالے کی حالت. یہ جب ماشاءاللہ بڑی اچھے کام ہو رہے تھے, 2009 آخری سال تھا اس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا, جب بہت اختیارات بھی تھے, بے انتہا پیسہ بھی تھا, ہر ایک کی سپورٹ تھی. یہ حال تھا کراچی کا. یہ 2009 میں اخبار کی خبر ہے کہ 200 ملی میٹر بارش ہوئی تھی. یہ ڈان کی اس لیے میں نے ایز اٹ از رکھی ہے, لیکن جب میں نے ریکارڈ دیکھا ہے تو یہ بارش 125 ملی میٹر تھی 24 گھنٹے کے دوران. یہ 24 گھنٹے کا ہی لیتے ہیں, جو میں پہلے سے کمپیئر کر رہا تھا نا. یہ حالت تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی شہر کی. ٹرائنگ بیسٹ, ٹھیک ہے, وہ سارے یہ ہیں. یہ آپ کو میں کاپی بھی دے دوں گا, اگر کسی کو چاہیے ہوگی تو بعد میں دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یار یہ ہاں جی, نہیں میں کر رہا ہوں ادھر سے نا. یہ 2020, یہ 7 نہیں 9 ڈیتھس ہوئی تھی. یہ 7 کی خبر ڈان کی ہے, میں نے ایز اٹ از لکھی ہے. اور 150 ملی میٹر بارش کے اندر ایکچولی یہ 24 گھنٹے کے اندر 100 فیصل بیس جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا تھا 174 یا 175 ملی میٹر بارش تھی. 9 ڈیتھس ہوئی. بہت افسوس ہے. کراچی کی حالت کافی خراب ہوئی, اور میں جاؤں گا جن جگہوں پہ خراب ہوئی وہ آپ کو بتاؤں گا. ہم بہت افسردہ ہیں. ایک جان بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کے لیے کافی افسردہ ہیں, لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں خوشی ہے کہ پچھلے 11-12 سالوں میں ہم نے شہر میں جو کام کیا اس سے کافی بچت ہوئی. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں,
2010 کے اندر یہ ایکچوئل بارش ہے نا 125 ملی میٹر ہوئی تھی اگست 31 2009 کو کراچی میں، اور شہر کی حالت خراب تھی. وہ جو تصاویر میں نے دکھائی نا وہ ناگن چورنگی یہ سب اس وقت کی ہیں. اس وقت این ای ڈی یونیورسٹی کو ایک سٹڈی دی گئی کہ یار آپ بتائیں کیا پرابلمز ہیں، کہاں کہاں پرابلم ہوا ہے. اور انہوں نے وہ انڈیپینڈنٹ فیکٹ فائٹنگ، یہ میرے پاس سٹڈی موجود ہے جو ہے، اس میں تصاویر بھی ہیں، اس میں گجر نالے کی انکروچمنٹس بھی دکھائی گئی ہیں ساری، جو کہتے ہیں کہ شاید لگتا ہے کہ ساری کی ساری ابھی ہو گئی ہیں. اس سٹڈی میں انہوں نے بتایا کہ جی انکروچمنٹس ہیں، سالڈ ویسٹ ڈمپنگ ہوتی ہے، سیویج ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اور پراپر روڈ گریڈ. یہ 2010 9-10 پہ. تو بھائی یہ چیزیں ابھی کہہ رہے ہو نا، ہم نے تو نہیں کی ہے. یہ سارا ملبہ ادھر ڈال دینا، یہ سارے ایشوز تب سے تھے. ہم نے بہتری لائی ہے، میں اس پہ پروو کروں گا آگے. یہ سارے ایشوز تھے نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپر اگر آپ دیکھیں گے اولڈ بیگیج نیو بلیمز. آپ نے سندھ حکومت کو کہہ دینا ہے، ان کو شہر کا پتہ کچھ نہیں ہے کہ شہر کے ساتھ کیا ہوتا رہے. انفارچونیٹلی جنہوں نے کیا ہے، اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ جانتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بدمزگی کسی وجہ سے ہو. جن لوگوں نے کیا ہے، جن لوگوں نے کمرشلائز کر دیا شہر کو، نارتھ ناظم آباد میں دیکھتا رہا ہوں، شیر شاہ سوری روڈ، شاہراہ نور جہان، یہ ریزیڈینشل ایریاز ہوتے تھے. 2-2 ہزار گز کے بنگلے ہوتے تھے بڑے بڑے ادھر. اب ادھر 2-2 ہزار گز کے بنگلوں میں آپ نے 25-20 منزلہ 40 منزلہ عمارتیں بنا دی ہیں. ادھر ریسٹورینٹس مین روڈ پہ بنا دیے ہیں جو کہ نالوں کے ساتھ ہیں. یہ میں نے تو نہیں کیا، یہ 2000 اسی زمانے میں ہوا. یہ ساری جو باتیں ہوئی ہیں، یہ انہوں نے کچھ پوائنٹ آؤٹ کی تھی چیزیں این ای ڈی کی رپورٹ نے. انہوں نے کہا ایئرپورٹ ٹو ناتا خان روڈ، آگے میں آپ کو سلائڈز دکھاؤں گا، یہ کام ہم نے کر دیا. اس دفعہ پانی ادھر نہیں جمع ہوا. یہ شارع فیصل میں جے پی ایم سی پی ایس ایچ لائن ٹو بزرتا لائنز، یہ کام بھی ہم نے اس دفعہ کر دیا، پانی نہیں جمع ہوا. اسی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ 2009 کی بارشوں میں جو 125 ملی میٹر ہوئی تھی، شارع فیصل 4 دن تک بند تھا. اس وقت میں کلیم کر سکتا ہوں شارع فیصل 4 گھنٹے سے زیادہ بند نہیں تھا. بند تو بالکل نہیں تھا، چل رہا تھا لیکن پانی تھا. میں یہ نہیں کہوں گا پانی بالکل نہیں تھا، لیکن 4 گھنٹے میں آپ تقریباً کلیئر ہو گیا تھا سوائے، اور یہ سب نے دیکھا ہے اور لوگوں نے یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں سارے یہ بات. اس کے بعد ایک اور یہ ہو گیا نا، جو یہ کریٹیکل پوائنٹ جو بتائے تھے انہوں نے، فلائی اوورز اور انڈر پاسز میں ایشوز بتائے تھے، وہ ہم نے سارے ایڈریس کیے. اس میں ہم نے جو بھی انڈر پاس بنائے وہ آگے میں بتاؤں گا، کوئی پانی ان میں نہیں کھڑا تھا. ایشوز ہوئے اس دفعے، میں ایشوز ابھی بتا دیتا ہوں. ناظم آباد میں ایشو ہوئے، سینٹرل ڈسٹرکٹ میں ریزنز نہیں بتاؤں گا، آپ سب کو پتہ ہے، نہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ کھلے عام نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ ایک نالے کو کمپلیٹ بلاک کر دیں گے اپنے کنسٹرکشن سے، اگر آپ روڈ کی میڈین پہ جہاں سے پہاڑوں سے پانی آ کے گجر نالے کی طرف جاتا ہے 1-1.5 فٹ کا ڈیم بنا دیں گے، اور اگر آپ نالے جہاں انٹر کنیکشنز کو کاٹ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اور یہ ہوا. اور ایسا نہیں کہ ان کو نہیں کہا گیا، ڈی ایم سی سینٹرل کے چیئرمین کے خطوط موجود ہیں، انہیں بتایا گیا بھائی یہ غلط کر رہے ہو، لیکن جی بڑے لوگ کام کر رہے تھے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، انہوں نے شہر کے ساتھ جو کرنا تھا کیا. ہم نے پچھلے، میں بہت جلدی سے بتا دوں گا، یہ ساری تصاویر کراچی کی ہیں جو آپ لیفٹ پہ دیکھ رہے ہیں، ایمپریس مارکیٹ، اس کے نیچے ہی آپ کو جہانگیر پارک نظر آ رہا ہے. آج سے 3-3.5 سال پہلے جہانگیر پارک سب نے دیکھا ہوگا، اور 2.5-3 سال پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کے افتتاح کیا تب بھی آپ سب دوست آئے تھے. آج سے 14 اگست کو جب میں ادھر خود سولرائز ہم نے کیا تھا، آپ لوگ دوست آئے تھے، آپ نے دیکھا اسی کنڈیشن میں تھا جس دن کھولا تھا اس کو. ایمپریس مارکیٹ کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے. شارع فیصل کو 3 لین سے 4 لین کرنا اور اس کے دونوں طرف سٹارم واٹر ڈرینز ڈالنا، یہ بھی ہم نے کیا. حسن سکوائر سے یونیورسٹی روڈ تک روڈ، اور اس میں بھی پرابلمز ابھی کچھ آئے، ان کو ہم نے درست کرایا جیسے پتہ چلتا ہے. یہ شہید ملت کے انڈر پاسز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک اوور ہیڈ برج
رانا لیاقت علی خان برج اور 2 انڈر پاسز ہم نے شہید ملت پہ بنائے. ذرا میں خود کھڑا تھا, تیز جب بارش ہو رہی تھی, اوپر کھڑے تھے, نیچے ایک قطرہ پانی کا, مقصد یہ کہ پانی نہیں تھا بالکل. یہ ہم نے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے ادھر. ایسے نہیں کہ ایک انڈر پاس میں بارش ہو اور انڈر پاس سارا پانی سے بھر جائے, وہ ڈرینیج کی ساری فیسلٹیز بناتی ہیں. یہ کینپ کی پارکنگ پلازا آپ سب نے ابھی, بلاول صاحب نے اس کا 14 اگست کو افتتاح کیا, آپ نے دیکھی ہے کہ یہ کیا ہے. یہ ہم نے 38 پروجیکٹس کیے ہیں جو میگا اسکیمز کے حوالے سے. ٹوٹل 27 ارب روپے سے زیادہ کا ہم نے اس پہ انویسٹمنٹ ہے. کچھ کمپلیٹ ہو گئے, کچھ چل رہے ہیں, اور یہ 3 سال میں 2017 سے 2020 تک. اور میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں, اور ان جہاں جہاں پہ ہم نے انٹرونشن کی ہے وہاں پہ نالے بھی بنائے, اسٹارم واٹر ڈرینج بھی, اس لیے یہ کھلے رہے بالکل روڈ. شارع فیصل میٹروپول سے لے کے اور آپ کی اسٹیل مل تک پورا ریڈو ہوا ہے. بیچ میں ایک پورشن کے ایم سی نے کیا تھا جو کئی بار خراب ہو جاتا ہے, قائد آباد سے ایئرپورٹ سے قائد آباد تک. خیر اس کو بھی ہم درست کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کی یونیورسٹی روڈ حسن اسکوائر سے نیپا 2017-18 میں بنایا. پانی جمع ہوتا ہے اس پہ. پہلے جو حالت ہوتی تھی آپ سب کو پتہ ہے برساتوں میں کیا ہوتا تھا ادھر. اس دفعہ کچھ ہوئی ہے پوزیشن, پانی ضرور تھوڑا بہت کھڑا ہوا ہوگا, اتنی بارش جب ہوئی گی تو پانی ہوگا کھڑا, لیکن کس طریقے سے ڈرین آؤٹ ہو گیا. یونیورسٹی روڈ آگے این ای ڈی یونیورسٹی سے سفورہ چوک, یہ بھی پچھلے 2 سال میں ہوا ہے, اور اس میں بھی پانی جتنا کھڑا ہوتا تھا بالکل سموتھ چلا ہے. کسی نے نہیں تو آپ ہی لوگ تصاویر دکھاتے نا, یہ تصاویر میں نے نہیں دیکھی. اور سعید غنی صاحب کی, ناصر شاہ صاحب کی, جب وہ مرتضیٰ کی, جب وہ پورے شہر کا دورہ کر رہے تھے, وہ اپنی تصاویر اور ویڈیوز, آج کل زمانہ ہی آ گیا نا, سوشل میڈیا پہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں میں ٹریول کر رہا ہوں, یہ بارش تیز ہوئی, ابھی ختم ہوئی اور یہ روڈ صاف ہے. آپ کی موسمیات والا روڈ, یہ میں جلدی جلدی چلا جاتا ہوں. ہب ریور روڈ کی کنسٹرکشن, ہب ریور میں تھوڑا پرابلم ہوا ہے اس دفعہ, اور اس کو ہم ایڈریس کریں گے. جو چیزیں ہیں ساری نوٹ کی ہوئی ہیں. اس شہر پہ, اس صوبے پہ پوری نظر ہے کہ کیا چیز کہاں ہو رہی ہے. شارع فیصل کا میں نے آپ کو ذکر کیا, میٹروپول سے اسٹار گیٹ تک 4 لین ریڈو ہم نے پورا کیا ہے. ہم نے ایف ٹی سی سے لے کے اور اسٹار گیٹ تک 4 لین بھی کیا ہے, اور اس کی ڈرینیج کی ایشوز بھی ایڈریس کیے ہیں. یہ جو رائٹ ٹرن برج ہم نے کی ہے اور انڈر پاس بنائے شارع فیصل پہ, کیا اس میں پانی کھڑا ہوا تھا کہیں شارع فیصل کے انڈر پاس پہ؟ بالکل ٹھیک چلتا رہا, اس لیے کہ پراپر انجینئرڈ سٹرکچر ہے. جو خرچہ کیے وہ نظر آ رہا ہے. آپ نے, یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے لیکن اس پہ بھی ہمارا میننگ ہے سب ہمارا علاقہ, لیکن ہماری یہ ڈی ایچ اے کے اس میں سنسیٹ بولیورڈ پہ ہم نے جو اوور ہیڈ بنایا ہے, آگے یہ حسن اسکوائر لیاری ریور پہ یہ اسٹارم واٹر ڈرین بنائی ہے. سب مرین انڈر پاس, آپ لوگ کئی بار میرے ساتھ ادھر کھڑے ہوئے ہیں جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی, اور میں اس کا معائنہ کرتا تھا جا کے. اس انڈر پاس پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, جو جہاں پرابلم ہوئی میں آپ کو بتاؤں گا. جو 27 جولائی والی برسات تھی, میں رات کو خود نکلا تھا, اور یہ انڈر پاس بنتا اس لیے اس میں تھوڑا پانی جمع تھا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے نیوز اپڈیٹس کا. This news update is brought to you by ہمیشہ سے پاکستان کا نمبر 1 نیٹ ورک جاز, دنیا کو بتا دو. موٹاپے کی وجوہات کو کم کرنے کے لیے مؤثر دوا لاسانی ارکیمیزل. and چاکلیٹ بھی, گولڈ بھی, اپنا رائٹ. That's right. کیا چیز؟ ہاں, یہ ٹینک چورنگی, ہاں ٹینک چورنگی سے سپر ہائی وے, یہ تھدو نالا والا روڈ, یہ سب آپ کو دکھاؤں. یہ 2 انڈر پاسز جو ہم نے طارق روڈ اور حیدر علی پہ بنائی ہیں, اس پہ جو تیز بارش ہو رہی تھی, آپ سب دوست میرے ساتھ کھڑے تھے جب میں ادھر تھا. اسٹیڈیم روڈ کی کنسٹرکشن یونیورسٹی روڈ سے راشد مناس روڈ تک, یہ پچھلے 3 میں نے پرانے دکھائی نہیں تو اصل میں انہوں نے مجھے لا کے دی تھی کوئی 165 کے قریب سلائڈز تھیں جو کام تھے. میں نے کہا یار اتنا ٹائم نہیں ہوگا تو صرف پچھلے 3 سال پہ فوکس کر لیتا ہوں آج میں, اور اس میں بھی سب نہیں دکھائیں, میجر دکھائی ہیں. ہم نے لی مارکیٹ لیاری کے ایریا میں سارے انٹرنل روڈز بنائے. اس اتنی بارش میں لیاری پسماندہ علاقہ ہے, پرانا علاقہ ہے,
کوئی آپ کو آئی کہ بہت زیادہ پانی چھوٹی گلیوں میں کھڑا ہوگا، لیکن جو بڑے روڈ تھے جن کو ہم نے کام کیا تھا وہ سارے کلیئر ٹائملی ہو گئے تھے. چھوٹی گلیوں میں جو لو لائنگ ڈپریشن سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی، بالکل ہوئی ہوگی، لیکن وہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ایسی بارش ہے، خاص طور پہ کوئی ڈیولپنگ کنٹری میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، پاکستان کے کسی شہر میں یہ پرابلمز ہو جاتے ہیں جب اتنی بارش ہوتی ہے. کراچی کو ایک الگ چیز کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے. ہم نے نہ صرف اپنا کام کیا، یہ کینٹ اسٹیشن ہے، اگر آپ کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، اس کو پورا ریڈو کیا تھا، اس کے پوری پارکنگ ایریا کی ہماری ذمہ داری نہیں تھی، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. لیکن جب وہ نہیں کر رہے تھے، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی جو ہمارے شہر میں آتے تھے. یہ سارا کام کیا، وہ آپ نے دیکھا ہے یہ چیزیں جو ہے. مبارہ چوک سے گارڈن، یہ پرانے راستہ، یہ سارا ہم نے ریڈو کیا ہے. اس میں بھی ہم نے واٹر لائن اور سب کچھ کیے ہیں. یہ اورنگی نالے پہ ابھی بینک پہ برج ہے، پتہ نہیں یہ جام صادق برج